السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف الشیخ الصدوق، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 14، اور جس ٹاپک کے اوپر ہم اس کتاب سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز میت، باب نماز میت۔ حدیث نمبر 451۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 قیرات لکھ دے گا۔ قیرات کی ہجے کرتے ہیں قاف یہ رے الف توئے۔ پھر لکھا ہے کہ 1 قیرات جنازے میں شریک ہونے پر، 1 قیرات جنازے کی نماز پڑھنے پر، 1 قرات اس کے دفن سے فارغ ہونے کے انتظار پر، اور 1 قرات تعزیت کی ادائیگی پر۔ حدیث نمبر 452 پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ لے پھر واپس ہو جائے تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور جو شخص کسی جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے تو اس کے لیے 2 قیرات ہے، اور 1 قیرات کوہ احد کے برابر ہوگا۔ حدیث نمبر 453۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد مسلم کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے تو قیامت کے دن اس کو 4 شفاعتیں عطا کی جائیں گی، اور کچھ نہ بولے تو فرشتہ آواز دے گا کہ تیرے لیے اتنی ہی شفاعتیں اور ہیں۔ اب ہے حدیث نمبر 454 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کو چاروں جانب سے پکڑے یعنی کاندھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہان کبیرہ معاف کر دے گا۔ حدیث 455۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد مومن کے جنازے کی مشایعت میم شین الف یہ عین تے کرے، بریکٹ میں لکھا ہے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں دفن کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشایعت کے لیے 70 فرشتے مقرر کرے گا جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک کہ جب وہ اپنی قبر سے نکل کر موقف میم واو قاف فے اور بریکٹ میں لکھا حساب تک جائے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 456 نمبر کی۔ لکھا ہے کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو اس کی قبر میں سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جائے گا کہ جو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ان سب کی مغفرت کر دی گئی۔ حدیث نمبر 457 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ آگاہ ہو تیرے لیے سب سے پہلے عطا جنت ہے، آگاہ ہو جس نے تیرے جنازے کی مشایعت یعنی بریکٹ میں لکھا شرکت کی اس کے لیے پہلی عطا مغفرت ہے۔ حدیث نمبر 458 کو پڑھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے برادر مومن کے جنازے کو چاروں طرف سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہان کبیرہ میں سے 40 گناہوں کو معاف کر دے گا، اور سنت یہ ہے کہ جنازے کو چاروں طرف سے اٹھایا جائے اور اس کے بعد جو کرے وہ مستحب ہے۔ اب ہے حدیث نمبر 459۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جنازے کے پایوں کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے 25 گناہان کبیرہ بخش دے گا، اور اگر چاروں پایوں کو پکڑے گا تو اپنے گناہوں سے نکل جائے گا۔ حدیث نمبر 460 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلنا اس کے آگے آگے چلنے سے افضل ہے، اور اگر تم اس کے آگے بھی چلو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 461 ہے۔ لکھا ہے کہ اور حسین بن سعید نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا اور ان سے میت کے تابوت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس کے چاروں جانب میں سے کوئی جانب ایسی ہے کہ جس سے اس کو اٹھانا شروع کرے یا یہ کہ اٹھانے والے پر ہے۔
کہ جس جانب اٹھانا آسان سمجھے اس جانب سے اٹھانا شروع کرے، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جس جانب سے چاہے اٹھا لے۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 462، لکھا ہے کہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جنازے کے متعلق کہ کیا اس کے ساتھ آگ لے جائی جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ رات کو نکالا گیا اور اس کے ساتھ بہت سے چراغ تھے۔ اب آئیے حدیث 463، لکھا ہے محمد بن مسلم نے ان دونوں حضرات بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے آگے، اس کے دائیں جانب، اس کے بائیں جانب اور اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ حدیث نمبر 464 کا ہے کہ اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان پر نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حسبۃ اللہ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے قاصد خدا، آپ آگے بڑھیں اور نبی خدا کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آپ کے پدر بزرگوار کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا ہم لوگ ان کی نیکوکار اولاد کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اور آپ ان کی نیکوکار اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ حسبۃ اللہ ہے، سین بے تے ہے اور پھر الف لام لام ہے، تو چنانچہ حسبۃ اللہ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کی تعداد کے مطابق 5 تکبیریں کہیں، پھر یہی اولاد آدم علیہ السلام کے لیے تا یوم قیامت سنت جاری ہو گئی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 465 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی میت پر نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور تشہد پڑھتے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر تکبیر کہتے اور نبی اور ان کی آل پر درود بھیجتے اور ان کے لیے دعا کرتے، پھر تکبیر کہتے اور مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے، پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے اور میت کے لیے دعا کرتے، پھر تکبیر کہتے اور وہاں سے پلٹ جاتے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی میت پر نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا تو اس کے بعد آپ تکبیر کہتے اور تشہد پڑھتے، پھر تکبیر کہتے اور نبی اور ان کی آل پر درود بھیجتے، پھر تکبیر کہتے اور مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے، چوتھی تکبیر کہتے اور واپس ہو جاتے اور میت کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اب آئیے حدیث نمبر 466، اور جو شخص کسی میت پر نماز پڑھے تو وہ اس کے سر کے اتنا قریب کھڑا ہو کہ اگر ہوا چلے اور اس کا دامن اٹھے تو جنازے کو لگے اور تکبیر کہے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے ان کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر آج کے دور میں بھی بھیجا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہے اور یہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیتا وبارکتا وترحمتا علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو اس سے بھی بہتر جو تو نے رحمت نازل کی ہے، برکت دی ہے اور رحم فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب بزرگی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہے اور یہ کہے، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو مغفرت کر مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کی، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ پھر لکھا ہے کہ پھر چوتھی تکبیر کہے اور یہ کہے
اس کا ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ تیرے بندے کا فرزند اور تیری کنیز کا فرزند تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تو اس کے لیے بہترین پہنچنے کی جگہ ہے۔ اے اللہ، ہم لوگ اس کی طرف سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے اور تو ہم سے بھی زیادہ اس کو جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہ گار ہے تو اسے درگزر فرما اور اس کو بخش دے۔ اے اللہ، اس کو اپنے پاس اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور اس کے پسماندگان کو صبر دے اور رحم کر اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ پھر 5ویں تکبیر کہے اور اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹے جب تک کہ جنازے کو لوگوں کے کاندھے پر نہ دیکھ لے۔ اور نماز میت میں 5 تکبیریں کہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 فرائض عائد کیے ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، اس لیے میت کے لیے ہر فریضے کے بدلے 1 تکبیر کہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 467 پڑھتے۔ لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ہر نماز فریضہ کے بدلے میت کے لیے 1 تکبیر ہے، اور جو شخص عورت کی میت کی نماز پڑھے تو وہ اس کے سینے کے قریب کھڑا ہو، اور نماز میت میں سلام نہیں ہے مگر یہ کہ تقیے کی حالت میں ہو۔ اب اگلی حدیث نمبر 468 ہے۔ لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کی نماز میت میں 70 یعنی 70 تکبیریں کہیں۔ پھر حدیث نمبر 469 ہے کہ اور حضرت علی علیہ السلام نے سہل بن حنیف سہل بن حنیف کی نماز میت میں 25 تکبیریں کہیں۔ 470 نمبر کی حدیث پہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے 5 تکبیریں کہیں، اس طرح کہ جب لوگ آتے اور کہتے کہ یا امیر المومنین، ہمیں تو سہل بن حنیف کی نماز میت میں شرکت کا موقع ہی نہیں ملا، تو آپ ان کے جنازے کو رکھ دیتے اور 5 تکبیریں کہتے، یہاں تک کہ قبر تک پہنچتے 5 مرتبہ ایسا کیا۔ اب آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جس شخص نے جنازے پر ابھی 1 تکبیر یا 2 تکبیریں کہی ہیں کہ دوسرا جنازہ اس کے ساتھ اور رکھ دیا گیا، تو اگر وہ چاہے تو اب ان دونوں پر 5 تکبیریں ملا کر کہے، اور اگر چاہے تو پہلی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر دوسرے جنازے پر نماز پڑھے۔ اور جو شخص جنازے کی نماز پڑھے اور جنازہ الٹا رکھا ہوا ہو، یعنی کہ جدھر پاؤں ہونا چاہیے ادھر سر اور جدھر سر ہونا چاہیے ادھر پاؤں، تو یہ میت کو برا محسوس ہوگا، لہٰذا اس پر دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ لکھا ہے 471 نمبر کی کہ لکھا ہے اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز میت کی 1 تکبیر یا 2 تکبیریں پا جائے تو پھر بقیہ کو پیش نماز کی مطابعت میں پورا کرنا چاہیے۔ پھر ہے حدیث نمبر 472 کہ اور عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 مومنین شریک ہوں اور سب یہ کہیں کہ اللہم انا لا تعلم منہ الا خیرن وانت اعلم بہی منا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی گواہیاں قبول کی اور اس کو بخش دیا، ایسا سمجھ لو، پھر میں نے بھی نہیں جانا جس کو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اب یہاں پہ آ گئی ہے اگلی حدیث 473۔ لکھا ہے کہ اور فضل بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا نماز میت مسجد کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر ہے 474 نمبر کی حدیث ہے۔ لکھا ہے کہ ابو بصیر نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت مر گئی، اس پر نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا شوہر۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس کا شوہر اس کے باپ کے بیٹے اور اس کے بھائی سے بھی زیادہ حقدار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور وہی اس کو غسل بھی دے گا۔ اور میرے والد رحمۃ اللہ نے مجھے اپنے ایک رسالے میں تحریر فرمایا کہ اے فرزند، تم پر واضح ہو کہ میت پر نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کو میت کا ولی نماز کے لیے آگے بڑھائے، اور جس کو ولی نے میت کے لیے آگے بڑھایا اس کے سوا کوئی دوسرا آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگا تو وہ غاصب ہوگا۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 475 نمبر پہ لکھا ہے کہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے یہاں تک کہ وہ دفن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر تم اس کے دفن ہونے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھ لو،
بس یہاں تک لکھا ہوا ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ اگلی حدیث ہے 476 کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اگر کسی کی نماز جنازہ فوت ہو جاتی تو اس کی قبر پر پڑھ لیا کرتے تھے. اب اگلی حدیث ہے 477 نمبر پہ کہ اسی بن عبداللہ قمی. آئیے ہجے کرتے ہیں. الف لام یہ سین این الیسا ہے، شاید پھر میں نے غلط پڑھا ہوگا. الف لام یہ سین این الیسا بن عبداللہ قمی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص اکیلا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں. پوچھا گیا کہ وہ دو شخص اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، مگر ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے پہلو میں کھڑا نہیں ہوگا. اب یہاں پر اگلی حدیث ہے 478 نمبر کی کہ جابر کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نماز میت میں کوئی مرد موجود نہ ہو، بریکٹ میں لکھا ہے کہ سب عورتیں ہوں، پھر لکھا ہے تو ایک اس کے لیے بڑھے گی اور سب عورتیں اس عورتوں کے وسط میں کھڑی ہو جائے گی اور سب عورتیں اس کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں اور وہ تکبیر کہے گی اور نماز میت پڑھا دے گی. اگلی حدیث 479 لکھا ہے کہ اور حسن بن زیاد سیقل نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ جب کوئی مرد نہ ہو تو عورتیں نماز جنازہ کس طرح پڑھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب کی سب ایک صف میں کھڑی ہو جائیں گی، کوئی عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی. تو کہا گیا کہ نماز واجب میں کیا یہ سب ایک دوسرے کی امامت کریں گی؟ تو فرمایا کہ ہاں. اب اگلی حدیث ہے 480 نمبر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جس پر رجم کیا گیا، رے جیم میم کیا گیا ہو، اس پر بھی نماز پڑھو، اور جس نے میری امت میں سے خودکشی کر لی ہے اس پر بھی نماز پڑھو. میری امت میں سے کسی کو بغیر نماز کے نہ چھوڑو. پھر اب اگلی حدیث ہے 481. حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب کوئی شراب خور اور کوئی زانی اور کوئی چور مر جائے تو کیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اب اگلی حدیث ہے 482 نمبر کی کہ اور عمار بن موسیٰ صاباتی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے متعلق کہ جو سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے کہ ناگاہ سمندر کی لہروں نے ایک آدمی کی برہنہ لاش ساحل پر پھینک دی اور یہ لوگ بھی برہنہ جسم تھے تو صرف ازار پہنے ہوئے تھے، تو اب وہ لوگ اس میت پر نماز کیسے پڑھیں جبکہ وہ میت برہنہ ہے اور ان لوگوں کے پاس بھی کوئی فاضل کپڑا نہیں ہے جس سے وہ اس میت کو کفن دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس میت کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے اور اس کو اس کی قبر میں رکھ دیا جائے اور اس کی شرمگاہ پر اینٹ اور پتھر رکھ دیا جائے تاکہ اینٹوں اور پتھروں سے اس کی شرمگاہ چھپ جائے اور پھر اس پر نماز پڑھ کر اسے دفن کر دیا جائے. اب اگلی ہے حدیث نمبر 483 لکھا ہے اور اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کو میت کے چند ٹکڑے ملے تو ان کو جمع کیا گیا، پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی اور انہیں دفن کر دیا گیا. اگلی حدیث ہے 484 کہ اور فضل بن عثمان آور الف این واورے آور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے ایک شخص کے بارے میں کہ وہ قتل ہو گیا، اس کا سر ایک قبیلے میں پایا گیا، اس کا درمیانی حصہ سینہ اور اس کے دونوں ہاتھ دوسرے قبیلے میں اور بقیہ اعضاء تیسرے قبیلے میں پائے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جس قبیلے میں اس کا سینہ اور اس کے دونوں ہاتھ پائے گئے ہیں اس پر اس کا خون بہا ہے اور اس پر اس کی نماز ہے. اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 485 لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مقتول پایا جائے تو اگر اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو مکمل پایا جائے تو اس پر نماز پڑھ کر دفن کیا جائے گا اور اگر کوئی عضو مکمل نہیں پایا گیا تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسے بس دفن کر دیا جائے گا. اور کسی شخص کے بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں
تو اس ٹکڑے پر نماز ہوگی کہ جس میں قلب ہے، اور اگر مقتول کا سوائے سر کے اور کچھ نہ ملے تو اس پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب ہے حدیث نمبر 486، لکھا ہے زرارہ اور عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ سے کم سن بچے کے لیے دریافت کیا گیا کہ اس پر نماز کس سن میں پڑھی جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ نماز کی عقل رکھتا ہو۔ تو میں نے دریافت کیا کہ اس پر نماز کب واجب ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب وہ 6 سال کا ہو جائے، اور روزہ اس وقت کہ جب اس میں اس کے برداشت کرنے کی طاقت آ جائے، اور جب کوئی شخص ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی طفل پر نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ کہے، انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ اے اللہ قرار دے اس کو اس کے والدین کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے باعث شفاعت۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا ترجمہ۔ اس کے بعد اب اگلی حدیث نمبر ہے 487، اور اس میں لکھا ہے کہ اور آپ سے دریافت کیا گیا کہ بچے پر نماز پڑھنا کب واجب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کو نماز کا شعور ہو اور وہ 6 سال کا ہو جائے۔ پھر لکھا ہے اگلی حدیث ہے 489 کہ زرارہ اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی مستضعف میم سین تے زوئے این فے، اور اس کے برابر میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ کفار کے دباؤ میں رہ کر بے کس و مجبور، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ یہ مطلب لکھے گئے ہیں مستضعف کے، میم سین تے زوئے این فے، مستضعف، اور اس شخص پر کہ جو اپنے مذہب ہی کو نہیں جانتا نماز پڑھی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا اور مومنین و مومنات کے لیے دعا کی جائے گی، اور اس کے بعد کہا جائے گا انورٹڈ کاما میں ترجمہ کہ اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے پر چلے، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے، اور بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا اس دعا کے ترجمے کا۔ پھر لکھا ہے کہ اور وہ شخص جو اپنے مذہب ہی کو نہیں جانتا تھا اس کی نماز میں یوں کہا جائے گا، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اے اللہ اس شخص کو تو ہی نے حیات دی اور تو ہی نے موت، تو پروردگار تو ان کے ساتھ اس کو کر دے جن سے یہ الفت رکھتا ہے، اور اس کا حشر کر اس کے ساتھ کہ جس سے اس کو محبت تھی، اور یہاں پر وہ ترجمے کا بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 490، لکھا ہے کہ صفوان بن مہران جمال نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرد منافق مر گیا، تو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اس کے لیے پیادہ نکلے۔ راستے میں آپ علیہ السلام کا ایک غلام مل گیا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس منافق پر نماز پڑھنے سے بھاگ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے پہلو میں کھڑے ہو جانا اور جو تم مجھے کہتے ہوئے سنو وہی تم بھی کہنا۔ تو راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اب یہ بریکٹ پہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ اس تیرے بندے نے خرابی ڈالی تیرے بندوں میں اور تیرے شہروں میں، اے اللہ تو اپنی شدید آگ میں اس کو تپا دے، اے اللہ تو اس کو اپنے عذاب کی گرمی کا مزہ چکھا، اس لیے کہ یہ تیرے دشمنوں سے دوستی رکھتا تھا اور تیرے دوستوں سے دشمنی رکھتا تھا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور اب اگلی حدیث ہے نمبر 491، لکھا ہے عبید اللہ بن حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی دشمن خدا پر نماز پڑھو تو یہ کہو، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ بھی سکیں کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہ تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، اے اللہ تو اس کی قبر کو آگ سے بھر دے اور اس کے پیٹ میں آگ بھر دے اور اسے جہنم کی طرف بھیجنے میں جلدی کر، اس لیے کہ یہ تیرے دشمنوں سے دوستی رکھتا تھا اور تیرے دوستوں سے دشمنی رکھتا تھا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اے اللہ تو اس کی قبر کو تنگ کر دے۔ اور یہاں پر مکمل ہو گیا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب میت اٹھائی جائے تو یہ کہو، ترجمہ کہ اے اللہ اس کو بلند نہ کر اور پاک نہ کر۔ پھر ساتھ میں آگے لکھا ہے کہ اور اگر وہ مستضعف ہے، میم سین تے زوئے این فے ہے، تو دشمنوں میں یعنی کہ دشمنوں میں گھرا ہوا اور بے بس ہے، تو پھر یہ کہو، انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مغفرت کر ان لوگوں کی کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے
راستے پر چلے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ترجمہ. پھر لکھا ہے کہ اور اگر تم نہیں جانتے کہ اس کا کیا حال ہے، یعنی کہ یہ دشمن ہے یا دوست، تو پھر یوں پڑھو. اب آئیے ہم پھر ترجمہ پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ خبر اور اگر یہ خیر اور اہل خیر سے محبت کرتا ہے تو اسے بخش دے، اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز پہ لکھا ہے اور اگر اس مستضعف سے تمہاری کچھ رسم و راہ ہو تو بطور شفاعت اس کے لیے استغفار کرو، دوستی کی بنا پر نہیں. پھر اب یہاں پر ہم آگے اگلی حدیث کا نمبر ہے 492. لکھا ہے کہ اور حضرت علی علیہ السلام جب کسی مرد اور عورت دونوں کی نماز جنازہ پڑھتے تو عورت کو مقدم کرتے اور مرد کو مؤخر، اور جب کسی غلام اور آزاد کی نماز پڑھتے تو غلام کو مقدم کرتے اور آزاد کو مؤخر، اور جب کسی صغیر و کبیر کی نماز جنازہ پڑھتے تو صغیر کو مقدم کرتے اور کبیر کو مؤخر. اب اگلی حدیث ہے نمبر 493. حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر مرد کو مقدم کیا جائے اور عورت کو مؤخر، یا عورت کو مقدم کیا جائے اور مرد کو مؤخر، یعنی نماز میت کے سلسلے میں. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور نماز میت کے لیے تمام جگہوں میں سب سے افضل و بہتر جگہ آخری صف ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں عورتیں مردوں کے ساتھ مخلوط ہو جایا کرتی تھیں. اچھا، اب یہاں پر اگلی حدیث کا نمبر ہے 494. لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میت میں سب سے افضل و بہتر جگہ آخری صف ہے، عورتیں خود آخری صف سے پیچھے ہو جائیں گی، اور امام علیہ السلام کے ارشاد کے بموجب آخری صف کی فضیلت باقی رہ جائے گی. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اگر کسی شخص کو ایک طرف سے ولیمے میں شرکت کی دعوت دی جائے اور دوسری طرف جنازے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو اسے جنازے میں شرکت کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، اور ولیمے کی دعوت کو چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ اس میں دنیا یاد آتی ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 495. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی جنازے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو جانے میں جلدی کرو، اور جب شادی بیاہ میں شرکت کی دعوت دی جائے تو دیر سے جاؤ. اب آگے ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور میرے والد رحمۃ اللہ نے میرے پاس جو رسالہ بھیجا اس میں تحریر کیا کہ جوتا پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھو، اور 2 میتوں کو ایک تابوت میں نہ رکھو، اور جب 2 شخص نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو ایک آگے کھڑا ہو اور ایک پیچھے، پہلو میں نہ کھڑا ہو. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور جب مرد و عورت اور غلام و مملوک کے جنازے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو قبلے کی طرف سب سے آگے عورت کے جنازے کو رکھے، اس کے بعد مملوک کے جنازے کو، اور اس کے بعد غلام کے جنازے کو، اور غلام کے بعد مرد کے جنازے کو، اور امام نماز پڑھانے والا مرد کے جنازے کے بعد کھڑا ہو، اور ان سب کے لیے ایک ہی نماز پڑھو. اب یہاں پہ اگلی حدیث ہے نمبر 496. یونس بن یعقوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا جنازے کی نماز بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو صرف ایک طرح کی تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل ہے، جس طرح تم اپنے گھر میں تکبیر و تسبیح کرتے ہو. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر چاہے تو تیمم کر لے. اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ 497 نمبر کی کہ اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حائض نماز جنازہ پڑھے گی مگر مردوں کے ساتھ صف میں نہیں کھڑی ہوگی. اب اگلی حدیث نمبر ہے 498. لکھا ہے کہ اور سماع بن سین میم الف عین ہے، سماع بن مہران کی روایت میں ہے کہ جسے اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب کوئی حائضہ عورت جنازے کی نماز پڑھے تو تیمم کرے اور جنازے کی نماز پڑھے مگر صف سے بالکل الگ اور تنہا کھڑی ہو، یعنی وہ ایک طرف کھڑی ہو اور مردوں سے مخلوط نہ ہو، اور شخص سے مجنب جب نماز جنازے کے لیے چلے تو تیمم کرے اور پھر نماز پڑھے. ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جب میت کو قبر کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے تو یک بارگی نہیں، اس لیے کہ قبر کی منزل بڑی ہولناک ہے، اور میت کے اٹھانے والوں کو چاہیے کہ وہ
حول مطلع یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ بعد موت اور قیامت کی ہولناکی، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، سے اللہ کی پناہ چاہتے رہیں اور قبر کے کنارے پہنچنے سے پہلے اس کو رکھ دیں اور ذرا ٹھہریں، پھر ذرا آگے بڑھائیں اور وہاں ٹھہریں تاکہ وہ قبر میں جانے کے لیے تہیا کرے، پھر اس کو قبر کے کنارے لے جائیں اور اس کو قبر میں وہ اتارے کہ جس کو اس کا ولی اجازت دے، خواہ ایک شخص اتارے خواہ 2 شخص، اور قبر پر نظر ڈالتے وقت یہ کہا جائے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قرار نہ دے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ اب حدیث نمبر 499 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کی گہرائی ہنسلی کی ہڈی تک ہونی چاہیے، اور بعض نے کہا ہے کہ چھاتی تک، اور بعض نے کہا ہے کہ پورے مرد کے قد کے برابر، اتنا کہ جو شخص قبر میں اترا ہے اس کے سر پر کپڑا تانا جا سکے، لحد اتنی وسیع اور کشادہ ہو کہ اس میں بآسانی بیٹھنا ممکن ہو۔ اور حضرت ابو الحسن ثالث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ قبر میں درخت ساج سین الف جیم اور بریکٹ میں لکھا ہے سانکھو سین الف نون کاف ہے واو، یہ اس کے درخت ساج کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کے تختوں کا فرش کر دیا جائے اور میت کے اوپر کو سانکھ ہو، کاف واو سین الف نون کاف ہے واو، سانکھوں کے تختوں سے ڈھانک دیا جائے، اور ہر شے کا ایک دروازہ ہے اور قبر کا دروازہ میت کے پاؤں کے قریب ہے۔ لکھا ہے اور عورت کو پائیں قبر سے نہیں بلکہ یہ جو ورڈ ہے پائن قبر سے نہیں بلکہ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور پے الف حمزہ یہ نون اس کی ہجے ہے، بلکہ قبر کے پہلو سے لیا جائے اور اس کا شوہر ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کے سرین کو سنبھال لے، سین رے یہ نون کو سنبھال لے، اور دوسرا شخص میت کے پاؤں کی طرف اور فوراً اتار دے۔ پھر لکھا ہے اور میرے والد رحمۃ اللہ نے اپنے اس رسالے میں کہ جو مجھے ارسال کیا تھا لکھا ہے کہ جب قبر میں اترو تو ام الکتاب یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سورہ الحمد اور معوذتین اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اور جب میت کو لو تو پھر یہ کہو۔ ترجمہ کے یہاں پہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا، سوری، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کو اس کی لحد میں رکھ دو، دائیں جانب رو بقبلہ کرو اور بند کفن کھول دو اور اس کا رخسار مٹی پر رکھ دو اور کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو کشادہ کر دے اور اس کی روح کو اپنی طرف اٹھا لے اور تیری طرف سے تیری رضا اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے حدیث نمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 500۔ لکھا ہے کہ اور سالم بن مکرم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میت کو مٹی کا ایک تکیہ لگا دیا جائے اور اس کی پشت کے پیچھے مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ دیں تاکہ وہ بالکل بالکل چت نہ ہو جائے۔ لکھا ہے پھر اور اس کے سارے بندے کفن کھول دیں اور چہرے سے کفن ہٹا دیں، پھر اس کے لیے دعا کریں اور اس طرح کہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار تیرا بندہ تیرے بندے کا فرزند اور تیری کنیز کا فرزند تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تو اس کے بہترین پہنچنے کی جگہ ہے۔ پروردگار اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی دے اور اس کی حجتیں اس کو تلقین کر دے اور اس کو اس کے نبی سے ملحق کر دے اور اسے منکر و نکیر کی شر سے محفوظ رکھ۔ یہ ہم نے ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر داہنا ہاتھ اس کے داہنے کندھے کے نیچے داخل کرو اور اپنا بایاں ہاتھ اس کے بائیں کندھے پر رکھو اور اسے ذرا زور سے حرکت دو اور کہو کہ فلاں بن فلاں، یہ اس طرح کر کے کہ اے فلاں بن فلاں، ترجمہ یاد رکھ کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نبی ہیں، اسلام تیرا دین ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تیرے ولی ہیں اور تیرے امام ہیں۔ پھر ائمہ طاہرین کا ایک ایک کر کے آخر تک نام لے اور کہے ائمہ کا ائمۃ ہدن
ابرار، یہ سب تیرے آئمہ ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد اس کو دوبارہ تلقین پڑھاؤ کہ اور جب اس پر اینٹ رکھو تو کہو، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کی مسافرت پر رحم کر اور اس کی تنہائی کا ساتھی بن جا اور اس کی وحشت میں دل بہلا اور اس کے خوف کو امن سے بدل دے، اور تو اپنی رحمت سے اس کو ایسی جگہ ساکن کر کہ تیرے علاوہ اور کسی کی رحمت کی اس کو احتیاج نہ رہے، اور اسے محشور کر اس کے ساتھ جس سے یہ دوستی رکھتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب تم اس کی قبر کی زیارت کو آؤ تو قبلہ رو ہو کر اور اپنے دونوں ہاتھ قبر پر رکھ کر یہی دعا پڑھو، اور جب قبر سے ہٹو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کی قبر پر اپنی پشت دست سے 3 مرتبہ مٹی ڈالو۔ اور پھر جو پڑھنا ہے وہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے تو جو شخص یہ کرے گا اور کلمات زبان پر جاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ذرے پر ایک حسنہ لکھے گا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور جب قبر برابر کر دی جائے تو اس کی قبر پر پانی ڈالو، اور تم قبلہ رو ہو کر اس کی قبر کو اپنے سامنے رکھو اور سر کی طرف سے پانی ڈالنا شروع کرو، اور قبر کے چاروں جانب ڈالتے ہوئے پھر سر کی طرف واپس آ جاؤ، اور پانی کی دھار منقطع نہ ہو، اور جو فاضل پانی بچ رہے اس کو قبر کے وسط میں ڈال دو، اور پھر قبر پر ہاتھ رکھو اور میت کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ حدیث نمبر 501 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے یحییٰ بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو اہل میت ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی میتوں کو منکر و نکیر کی ملاقات سے نہیں بچاتے۔ میں نے عرض کیا ہم لوگ اس کے لیے کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب لوگ ہٹ جائیں اور میت تنہا رہ جائے تو ان میں جو میت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ٹھہر جائے اور اپنا منہ اس کے سر کے پاس رکھے اور بلند آواز سے پکارے کہ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں ترجمہ، کہ اے فلاں ابن فلاں، اے عورت فلاں کی بیٹی، کیا تو اپنے اس عہد پر قائم ہے کہ جس پر ہم لوگوں نے تجھے چھوڑا، اس بات کی گواہی پر کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اور علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام اور اوصیاء کے سردار ہیں، اور جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ پیغام لائے حق ہے، اور موت حق ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان لوگوں کو کہ جو قبروں میں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور جب وہ کہے گا کہ تو منکر و نکیر، تو منکر و نکیر کہیں گے کہ اب ہم لوگوں کو اس سے واپس جانا ہے، اس لیے کہ اس کی حجت کی تلقین کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ باب جو کہ ہم پڑھ رہے تھے اس نشست میں وہ مکمل ہوا۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کے بعد جو اگلی نشست میں ہم جب بیٹھیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے باب جس کا نام ہے، ہیڈنگ ہے باب تعزیت، کہ مصیبت کے وقت جزا و زیارت قبور اور نوحہ و ماتم۔ اس بارے میں ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا ہدایات کی ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔